اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 23واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور 23ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں باب افتعال کے بارے میں جو ہے وہ پریکٹس کروائی تھی کہ باب افتعال جو ہے اس کا ماضی افتعل، مضارع یفتعلو کے وزن پر آتا ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ افتعالن اس پیٹرن پر آئے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ سے درخواست یہ کی تھی پچھلے لیکچر کے اختتام پر کہ آپ نے اس باب کو خصوصی جو ہے وہ وقت دینا ہے۔ اس باب کے الفاظ آپ نے دیکھے بہت زیادہ استعمال ہوئے پچھلے ہمارے جتنا سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں، اور پھر اس میں خاص طور پہ غیر صحیح افعال کا استعمال اور ساتھ ہی باب افتعال کے خصوصی قواعد، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح پکا کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ورکنگ کر آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی باقی سبق کی طرف۔ مختار کہہ رہا ہے کہ لنا، کیا لنا ہمارے لیے یا ہمارے ممتحنون من خارج المعہد، ممتحنون امتحنا یمتحنو، امتحنا یمتحنو امتحانن، ٹھیک ہو گیا نا، امتحان سے لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ ممتحن، امتحان لینے والا، امتحان لینے والا، اور اگر اس میں مفعول بنے گا تو وہ بنے گا جی ممتحن۔ ممتحن کسے کہیں گے؟ جو امتحان دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے امتحان لینے والا اور ایک ہے امتحان دینے والا۔ یعنی فرض کیا اگر آپ کو میں سمجھاؤں کہ ایک وائوا ہو رہا ہے، تو جو وائوا لے رہا ہے وہ ممتحن ہے اور جو وائوا دے رہا ہے وہ ممتحن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسم الفاعل اور اسم المفعول، یہ زیر اور زبر سے ہی فرق پتہ چلتا ہے آپ کو مزید فی ابواب میں خاص طور پہ، تو خصوصی طور پہ اس فرق کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مختار نے سوال کیا جی النا ممتحنون من خارج المعہد، کیا ہمارے ممتحن، ہمارا امتحان لینے والے، وہ انسٹیٹیوٹ کے باہر سے ہوں گے، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹ کے باہر سے آئیں گے۔ المدرس، نعم بالکل، جی ہاں۔ سیشترکو، اب یہ پھر آ گیا آپ کا باب افتعال، اشترک یشترک، شین را کاف مادہ، اشترک یشترک اشتراکن۔ اشتراک کسے کہتے ہیں؟ ٹو پارٹیسپیٹ، شرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ نام سیشترک فی الاختبار الشفوی، وہ کہنے جی زبانی امتحان ہوگا نا، اس میں شرکت کرے گا، کون کرے گا؟ آگے فاعل آ رہا ہے ممتحنون، ممتحن فاعل جملہ فعلیہ میں چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، فعل واحد ہی استعمال ہوتا ہے، صیغہ واحد استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے میں ترجمہ یہ کر رہا تھا یہاں تک جب میں ممتحنون تک نہیں پہنچا تھا کہ شرکت کرے گا، لیکن جیسے بھی نظر پڑی کہ ممتحنون آگے فاعل جو ہے جمع کی صورت میں آ رہا ہے، تو میں نے ترجمے کو چینج کیا اور کہا ممتحن زبانی امتحان میں شرکت کریں گے، من خارج المعہد، انسٹیٹیوٹ کے باہر سے، ٹھیک ہو گیا۔ ولیم ایک سوال کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے ولیم آیا تھا بعد میں، ایحق، حق یحق، ایحق لی، کیا لی میرے لیے، یحق درست ہوگا، صحیح ہوگا، یا میرا یہ حق ہوگا کیا؟ ان ادخل، کہ میں داخل ہوں، فی الامتحان، امتحان میں، کہ میں امتحان میں داخل ہوں، یعنی امتحان میں داخل ہونا، یہاں تک ہم مصدر معول بنا دیں گے اور یہ یحق کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ کیا میرا امتحان میں داخل ہونا میرے لیے صحیح ہوگا، میرا حق ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی مراد ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں امتحان میں انٹر ہو سکتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہا ہے آگے کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا ہے۔ فقد التحقت، اب یہ پھر باب افتعال آ گیا جی، مادہ اس کا ہو گیا جی لام، ہا اور قاف۔ التحق یلتحق، التحاق، التحق یلتحق، التحاق یعنی ملنا، جوائن کرنا۔ فقد التحقت متأخرا، اس لیے کہ میں نے دیر سے جوائن کیا، اس لیے کہ میں دیر سے ملا ہوں آ کے۔
المدرس استاد بتا رہے نام. ہاں من التحقا فعل ماضی کا پہلا صیغہ آ گیا جی, جو ملا, جس نے جوائن کیا, قبل الامتحانی امتحان سے پہلے, بشہرینی 2 مہینے میں, یعنی جس نے امتحان سے 2 مہینے پہلے جوائن کیا, فلہ حق الدخولی, تو اس کے لیے حق ہے, تو اس کا حق ہے فی الامتحانی امتحان میں. لیں جی, یہ آپ کہہ لیں کہ جو حصہ ہے نا یہ آپ کا ہو گیا شرط, من کے ساتھ آ رہا ہے نا, من التحق قبل الامتحان بشہرین, اور آگے جواب شرط آ رہا ہے فلہ حق الدخول فی الامتحانی. اب یہ فا کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ آگے بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ کیسے بن رہا ہے؟ لہو جو ہے خبر مقدم ہوگی اور حق الدخولی جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی, ٹھیک ہے. باقی فی الامتحانی جو ہے وہ متعلق ہو گیا دخول کے. تو الحمدللہ وہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ کہیں کہیں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلک کر جائیں گی, اور جب ایک دفعہ آپ کو کلک کر گئیں تو آگے انشاءاللہ قرآن میں بھی وہ آپ کو ضرور کلک کریں گی. حامد پوچھتے آگے, یا استاذو سر, ساغیبو غابہ یغیبو ٹو بی ایبسنٹ, میں ایبسنٹ ہوں گا غدن کل, و بعد غدن اور کل کے بعد یعنی پرسوں, میں کل اور پرسوں ایبسنٹ ہوں گا. فإننی اس کی وجہ بیان کر رہا ہے, اس لیے کہ میں مسافرن سفر کر رہا ہوں, سفر کرنے والا ہوں, الا اردو میں ہم جدہ کہتے ہیں, لیکن آپ کو جب آوازیں سننے کو ملتی ہیں تو وہ جدہ کی ملتی ہیں, اور اس کو جدہ بھی کہا جاتا ہے, تو اس کو آپ جدہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مسافرن الا جدہ. فارجو سو آئی ہوپ, بس میں امید کرتا ہوں کس چیز کی؟ السماحہ اجازت کی, تو میں اجازت کی امید کرتا ہوں. ارجو فعل فاعل ہو گیا اور السماحہ جو ہے یہ مفعول ہو گیا. المدرس لا بد من ھذا السفر, لا بد ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا, کیا معنی تھے کہ ناگزیر ہونا کسی چیز کا, ٹھیک ہے. لا بد من ھذا السفر, کیا یہ سفر ناگزیر ہے, کیا یہ سفر لازمی ہے؟ حامد کہتا ہے جی نعم, جی ہاں, واللہ اللہ کی قسم, انی انا آ گیا, اس کا آگے اسم آ گیا اور خبر پر لام داخل ہے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, وہی اسلوب, شروع میں قسم, انا بھی اور لام تاکید بھی. واللہ انی لمضطر الی ذالک, اب یہ جو مضطر ہے یہ ضاد را اس کا مادہ ہے, باب افتعال میں گیا تو یہ بن گیا جی اذ ترارا ید تریرو. اب ضاد جب باب افتعال میں آتا ہے فا کلمہ کی جگہ پر, ٹھیک ہے, تو باب افتعال کی تا کو طا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, باب افتعال کی تا کو طا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو یہ پھر بن جائے گا اذ ترارا ید تریرو. اس سے پھر جو اسم الفاعل بنے گا وہ بنے گا جی مضطرو, اور اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اسم المفعول بھی وہی بنے گا مضطر. تو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مجبور کر دینا کسی چیز کی طرف. تو وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ واللہ انی لمضطر الی ذالک, اللہ کی قسم مجھے تو اس کی طرف یعنی اس سفر کی طرف مجبور کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, میں مجبور ہوں اس کی طرف سفر کرنے میں, یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا. المدرس استاد کہہ رہا ہے پھر کہ لا بأسا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ایک استاد نے خواہش کا اظہار کیا, اذا مررتا, جب تو گزرے, بھی مکتبتن, نکرہ اس لیے میں اسے تنوین کے ساتھ پڑھوں گا, جب تم کسی مکتبہ کے پاس سے گزرو, ہنا کا وہاں پر, یہ شرط ہو گیا. اور جواب شرط آ رہا ہے فشتری, فا داخل ہے, کیوں داخل ہے ذرا یاد کر لیں, اس لیے کہ آگے فعل امر آ رہا ہے. فشتری شین را یا مادہ, باب افتعال, اشترا یا یشتریو, اشترا یا یشتریو, اشتراءن, ٹھیک ہے, خریدنا. اس سے پھر فعل امر بنے گا جی اشتری, یا ڈراپ ہو جائے گی, اور حمزہ الوصل ہے, لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے فشتری, تو تو خرید لینا, تم خرید لینا,
میرے لیے کیا خرید لینا؟ مفعول آ رہا ہے کتابن، ایک کتاب، تو میرے لیے کتاب خرید لینا. اور کتاب کی صفت آ رہی ہے جی اسمہ، اس کا نام المسلمون علی مفترق الطرق. یہ کتاب کا نام ہے جی المسلمون علی مفترق الطرق، یہ کتاب کا نام ہے جی. اب کتاب کے نام پہ بھی تھوڑا سا غور کریں تو ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں کتاب کا نام ہے کہ مسلمان. اس میں علی کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، طرق کا ترجمہ بھی آتا ہے آپ کو. طرق طریقہ اس کی جمع، تو راستے. اور مفترق یہ لفظ جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. فاراقاف فرق باب افتعال میں گیا تو یہ بن گیا جی افتراقہ. افتراقہ یفتارقو، افتراق. افتراق کسے کہتے ہیں؟ مختلف ہونا، ٹھیک ہے. تو اس سے مفترقن اسم الفاعل بنے گا اور مفترقن اسم مفعول بنے گا. اور مفترقن اسم مفعول جو ہے وہ اسم ظرف کے معنی میں بھی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. لہٰذا مفترق کا لفظ عربی زبان میں چوک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. چوک ہوتا ہے نا یہاں، یعنی چوک اسے کہتے ہیں جہاں سے مختلف راستے نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ادھر جا رہا ہے، 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 اس طرح، تو چوک اس کو کہا جاتا ہے. تو لفظی ترجمہ اس کا کریں گے مسلمان راستوں کے افتراق پر. تو یہ اسم مفعول ہے جی جو کہ یہاں پر اسم الظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن جی الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق جو ہے یہ مکمل ہو گیا. سبق میں ہم نے باب افتعال کو خوب پریکٹس کیا. اب اس کی مزید پریکٹس کے لیے چلتے ہیں جی تمارین کی طرف. اور پہلی تمرین حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے جی. پہلا سوال ہے جی مقتراہ حامدن، حامد کی تجویز کیا ہے؟ حامد کی تجویز کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے جی نہا ینہا منع کرنا. اللہ تعالی، اللہ فاعل ہے نہا کا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا فی الآیۃ الکریمۃ الواردۃ، ٹھیک ہے. الآیہ اس کی دو صفت آ رہی ہیں، الکریمہ اور الواردہ. الکریمہ الکریم کی مؤنث ہے. ہم لفظی ترجمہ اگر کرنا چاہیں ہر لفظ کا، آنے والی باعزت آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ کہاں آئی تھی؟ فی الدرسی، سبق میں. ان ثلاثۃ امور، تین کاموں سے اللہ تعالیٰ نے سبق میں آنے والی آیت جو ہے اس میں منع کیا. ما ہیا، وہ کام کیا ہیں؟ اب ہیا کی ضمیر دیکھیں کس طرف جا رہی ہے؟ امور کی طرف جا رہی ہے. تو غیر عاقل کی جمع آپ کو پتہ ہے اس کے لیے صفت، اس کے لیے اشارہ، اس کے لیے خبر، اس کے لیے اسم موصول، اس کے لیے ضمیر، یہ سب کے سب واحد مؤنث آتے ہیں. وہ قاعدہ بھی آپ کا پکا ہو جانا چاہیے. سبق میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اس میں تین کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ تین کام کیا ہیں؟ تیسرا سوال ہے جی بماذا شبہ اللہ تعالی الغیبۃ. اللہ فاعل ہے شبہ کا، شبہ یشبہ تشبیہن، شبہ یشبہ تشبیہن، تشبیہ دینا. بماذا شبہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کس کو؟ الغیبۃ، غیبت کو. کسی چیز کو تشبیہ دی جائے گی اور کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بماذا کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ تو یہ تین سوال ہیں جی، ان کا جواب آپ نے سبق کو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ کے لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد چیک کرنا ہے سولوشنز کے ذریعے. چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف، اگلی تمرین کی طرف. من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب افتعل، وہی جملہ جو ہر باب کی تمارین میں دوسرے سوال کے طور پر آ رہا ہے. بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی ابواب میں سے ایک باب جو ہے وہ افتعل ہے، اور اس میں زائد کیا ہے جی؟ زیدت فی ہی، اس میں زائد کیا گیا ہے حمزہ تن، ایک حمزہ، یہ دیکھیں حمزہ زائد کیا گیا ہے قبل الفاء، فا سے پہلے ایک حمزہ ہے، و تا ان بعدہا، اور ایک تا اس کے بعد. فا سے پہلے ایک حمزہ اور فا کے بعد ایک تا زائد کی گئی ہے. نحو مثال کے طور پر ارتفع، یہ حمزہ زائد ہے اور فا سے پہلے اور فا کے بعد ایک تا زائد ہے، تو مادہ نکل آئے گا آپ کا. رافع عین مادہ تھا، اس سے پہلے آپ نے حمزہ لگا دیا، فا سے پہلے اور فا کے بعد ایک تا لگا دی، تو بن گیا جی ارتفع، باب افتعال کا لفظ.
اشترایا، اشترایا، یہ حمزہ زائد تا زائد شین را یا مادہ. انتظرا، حمزہ زائد تا زائد نون زا را مادہ. تو ارتفع، اشترایا، انتظرا. اور پھر آپ سے ریکوائرمنٹ ہے استخرج من الدرس الافعال الواردۃ فیہ من باب افتعل. تو آپ نے باب افتعال کے تمام الفاظ، اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی لسٹ آپ کی بنے گی، اس لیے کہ جتنے بھی اسباق میں باب استعمال کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے لگا ہے کہ باب افتعال ہی پریکٹس میں آیا ہے. آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. تامل المثال، مثال پر غور کر. ثم ہاتی المضارع والامر واسم الفاعل والمصدر من الافعال الآتیہ. الماضی، المضارع، الامر، اسم الفاعل اور المصدر. ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے جی انتظر، نون زا را مادہ، جیسے کہ ابھی ہم نے نکالا اسے ماضی کا صیغہ بنا جی انتظر، فعل مضارع بنا ینتظر، الامر بنا انتظر انتظار کر، اور اسم الفاعل بنا منتظر انتظار کرنے والا. ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، عام طور پہ ہم منتظر کو منتظر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں زبر بولنے کا بہت زیادہ رواج ہے. تو منتظر جو ہے انتظار کرنے والا اسم الفاعل ہوگا، اور منتظر جو ہے یہ اسم المفعول ہوگا، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں کتنا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے وہ شعر بھی اکثر غلط پڑا جاتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر ہے، وہ اصل میں ہم اسے منتظر بھی پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل وہ منتظر ہے شعر میں. تو منتظر ہوگا انتظار کرنے والا، اور منتظر ہوگا جس کا انتظار کیا جائے. تو ابھی آپ کو اسم الفاعل کی پریکٹس ہی کروائی جا رہی ہے. تو منتظر انتظار کرنے والا، اور انتظار اس کا مصدر ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں جی اشترک، یشترک، اشترک، مشترکن، اشتراکن. امتحن، یمتحن، امتحن، ممتحن، امتحان. اجتمع، یجتمع، اجتمع، مجتمع اور اجتماع. التقیا، میں نارمل بولوں گا ابھی، جب بھی یا آ جاتی ہے یعنی ناقص فعل آ جاتا ہے تو میں اسے پہلے نارمل بولتا ہوں، پھر قواعد کی چینجز کے بعد بولتا ہوں. تو التقیا، یلتقیو، التقیا، یلتقیو، ملتقیون. پہلے میں اوریجنل بول دوں سارے. التقیا، یلتقیو، سوری پہلے امر آ گیا تو وہ بن جائے گا جی التقی، اور اسم الفاعل بنے گا ملتقیون اوریجنل، اور مصدر بنے گا اوریجنل التقایون. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ مصدر میں الف کے بعد جب بھی یا واو آ جاتی ہے اس واو یا یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ چینجز کے بعد آگے جی التقاؤن اصلہ التقایون. اور یہ جو بنا تھا اسم الفاعل ملتقیون، ملتقیون، یا سے پہلے زیر اسم منقوص والی فارم تو ملتقن، ملتقن. اور فعل امر جو بنا تھا وہ کیا بنا جی، وہ میں ذرا آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں. وہ تھا ہمارا حاضر کا صیغہ التقیا، یلتقیو اور تلتقیو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب چینجز کی تو التقیا بن گیا التقا، اور یلتقیو بن گیا یلتقی. اور فعل امر بنانا ہے تو آپ نے تلتقی سے بنانا ہے. جب آپ نے فعل امر کے رولز اپلائی کیے تو کیا ہوگا جی، سب سے پہلا کام ہوگا آپ اس کو مضموم کریں گے، اور مضموم جب فعل ناقص ہوتا ہے تو یا ڈراپ ہو جاتی ہے. تو یہ یا جو ہے ڈراپ ہو جائے گی، علامت مضارع ہٹائیں گے، یہ ہٹ گئی، اور پھر پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگائیں گے اور زیر کے ساتھ آئے گا. تو یہ بن گیا جی التقی، التقی، یہ اس کا فعل امر بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بن گیا آپ کا التقا، یلتقی، التقی، ملتقن اور التقاؤن. آگے چلتے ہیں جی اختارا. یہ اصل میں تھا اختیارا، اختارا، یختارو، یختارو. اب یہ جب اس سے فعل امر بنے گا تو کیا بنے گا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں جی، یہ ہے آپ کا تختارو، تختارو. اور جب تختارو کو آپ نے کیا اخف تو یہ بن گیا آپ کا تختار، ساکن ہو گیا. دو ساکن آگے الف بھی اور را بھی، تو الف کو نکال دیا بیچ میں سے. ٹھیک ہو گیا. اور علامت مضارع ہٹی
نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ, تو ذرا کیا بنا, اس کو اب لکھیں تو ایسے لکھا جائے گا, یہ اختر, اختارا یختارو, اختر تو اختیار کر, ٹھیک ہے. اور پھر مختارن, یہ اسم الفاعل ہے, اسم الفاعل مختارن, اور اسم المفعول نہیں بنوایا, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی یہی بنے گا مختارن, ٹھیک ہے. اور مصدر اس کا بن جائے گا جی افتعالن کے وزن پہ اختیارن, اختیارن. تو الحمدللہ دیکھیں جی باب افتعال, اس کی اہمیت, اور پھر اس میں بہت زیادہ چینجز, اور خیر سے ہی افعال کی چینجز, اور پھر خصوصی قواعد, یہ ساری چیزیں ہیں. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اس باب پہ خصوصی توجہ دیں, اور بہت استعمال ہے اس کا بھی, آپ نے دیکھا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تمارین ہماری جاری ہیں ابھی, لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی تمارین کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.